چادر اوڑھ کے نانا لیٹ گیا. امام حسن آئے سلام کیا, چادر میں چلے گئے. امام حسین آئے سلام کیا, چادر میں آ گئے. علی بھی آ گئے, شہزادی بھی آ گئی. جناب زینب وہیں کھڑی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے بچے آ گئے تو یہ بچی کیوں نہیں آتی؟ پورا گھر آ گیا, باپ آ گیا, ماں آ گئی, دونوں بھائی آ گئے, بچی کیوں نہیں جاتی؟ یہ بچی نہ پاس جاتی ہے نہ کوئی سوال کرتی ہے, اور چادر کے وقت موجود ہے. تو زینب تم سوال کیوں نہیں کرتی؟ زوجہ نے سوال کر لیا, کہا جس کا علم کم ہوگا سوال وہ کرے گا. ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں, جس کا علم کم ہے سوال اس نے کیا. مجھے تو پتا ہے کہ پنجتن 5 لکھے ہیں لوہے محفوظ پر, مگر شہزادی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہیں. پہلا مسئلہ دیکھیں, چونکہ یہ چادر نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, بڑا عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایک ایک آدمی میری طرف متوجہ رہے, اور انشاءاللہ نسلوں تک یہ بات یاد رہے گی کہ زینب کبریٰ کا علم کتنا تھا. وہ لوہے محفوظ کو پڑھ رہی تھی کہ چادر میں کون کون آئے گا اور اس چادر میں آنے کے تقاضے کیا کیا ہیں. اس لیے بچی کا ضد نہ کرنا اس کے علم کی دلیل ہے. اگر زینب چادر میں آ جائے تو چادر تطہیر کی خاصیت ہے کہ پھر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا میں نہیں جا سکتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کتنا علم ہے جناب زینب کو, معلوم ہے. اس لیے کہ اگر اس بڑی شہزادی کے سر سے جو عصمت کبریٰ کی مالک ہے, اگر اس کے سر سے ذرا سی چادر سرک جائے تو اسی وقت قیامت آ جائے. اس لیے جناب زینب کو پتا تھا کہ مجھے کربلا ساتھ جانا ہے, دین بچانا ہے. اور سنیے, اپنی چادر راہ خدا میں قربان کر کے کائنات کی ہر عورت کو باپردہ بنانا ہے. دیکھیں اگر شہزادی اس چادر کے اندر آ جائیں تو شہزادی کی شادی ناممکن ہے. اگر زینب کبریٰ چادر تطہیر میں آ جائیں تو کربلا نہیں جا سکتی. ایک دوسرے, زینب اگر چادر میں آ جائیں تو زینب کی شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ چادر میں آئیں گی تو عصمت کبریٰ کی مالک ہو جائیں گی. عصمت کبریٰ کی مالک ہو جائیں گی تو پھر زہرا کے لیے کیا فرمایا, اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اب لفظ بدل کے کہوں, اگر زینب کبریٰ چادر میں آ جائے تو پھر اس کے لیے ایک علی دوسرا بنانا پڑے گا, اور اللہ نے صرف علی ایک بنایا ہے, 2 علی نہیں ہے. تو اب عصمت کبریٰ کی مالک ہو جائیں گی تو پھر عبداللہ سے شادی نہیں ہو سکتی, جس طرح جناب زہرا کی شادی کسی سے بھی نہیں ہو سکتی تھی اگر علی نہ ہوتے. تو زینب کبریٰ بھی اگر عصمت کبریٰ کی مالک ہو جاتی چادر میں آنے تطہیر میں آنے کی وجہ سے, تو پھر ان کی شادی بھی شادی نہ ہوتی تو اونو محمد نہ ہوتے, اونو محمد نہ ہوتے تو کربلا کے شہداء میں کمی ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے مسئلے زینب کو معلوم ہے, اسی لیے زینب کبریٰ چادر میں نہیں جا رہی ہے. اچھا ضد بھی نہیں کر رہی ہے. اجب ضرورت کیا ہے پروردگار عالم کو کہ زینب کو عصمت صغریٰ دے. دیکھیے جب ہم علی کی عصمت پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں علی کا کیا رکھا ہے, اللہ نے معصوم بنایا ہے. جناب زہرا کی عصمت پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, بھئی ان کا کوئی کمال تھوڑی ہے, انہیں اللہ نے معصوم بنایا, اگر ہمیں بھی اللہ معصوم بناتا تو ہم بھی گناہ نہ کرتے. بھائی اس لیے ضرورت پڑی زینب اور عباس کی. نہیں شاید میں اگر سمجھا لے گیا, اس لیے ضرورت پڑی زینب اور عباس کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب عصمت علی کی بات آئی انہوں نے کہا اللہ نے بنایا ہے, جب عصمت حسین کی بات آئی کہا اللہ نے بنایا ہے, کہا جب عصمت زہرا کی بات آئی کہا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے کہا میں ان کے گھر میں ایسے پیدا کروں گا جنہیں میں نے معصوم نہیں بنایا مگر انہوں نے اپنا کردار اتنا بلند کر دیا. اب اگر کسی کو عصمت علی سمجھنا ہے تو عصمت عباس سمجھ لے, کسی کو عظمت فاطمہ سمجھنی ہے تو عصمت زینب سمجھ لے. زندگی میں کوئی گناہ نہیں, زندگی میں کوئی غلطی نہیں, زندگی میں کوئی اشتباہ نہیں, کچھ نہیں کیا ہے زینب کبریٰ نے, بالکل عصمت ہی عصمت ہے. اسی لیے کہتے ہیں بیٹی عصمت صغریٰ کی مالک ہے, ماں عصمت